السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، شہزادی مومنہ۔ ایک بار بیمار ہو گئی، کوئی علاج کے لیے کارگر نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں منادی کرا دی کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ قسمت آزمانے محل گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کر دے گا، مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی جھوپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے علاج کے بعد شہزادی صحتیاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا، میں اپنی بیٹی کی شادی ایک لکڑہارے سے کیسے کرا دوں؟ بادشاہ نے سوچا، اس لکڑہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس ہی نہ آ سکے۔ وہ روز لکڑہارے کو کسی نہ کسی بہانے دور دراز پہنچاتا، لیکن لکڑہارا اتنا پھر لیا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا بھی کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کوئی تکلیف برداشت کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا، پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، جاؤ اور سمندر کی تہہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں لے کر آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا، تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ شہزادی مر گئی اور لکڑہارا مایوس ہو کر ملک ہی چھوڑ دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہہ سے ہیرے نکال لیے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا، کون فوت ہوا؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ شہزادی مومنہ کا جنازہ تھا۔ فقیر وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ایک جھوپڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کے قریب جنگل میں ایک بھیڑیا آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر خوب ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی۔ اس کے حکم پر سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، لیکن شہزادی نہ ملی۔ بس کہیں کہیں بھیڑیے کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی کہا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا۔ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کے لیے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے کھینچتا ہوا جنگل کی طرف لے جا رہا تھا تو اسے لکڑہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا، سمجھا کہ یہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھوپڑی میں لے آیا اور اس کا علاج کیا۔ شہزادی 1 دن تک بے ہوش رہی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، لکڑہارا اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی تھی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی، آج دوسری بار اس نے شہزادی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے اپنی جھوپڑی میں اس کی جان بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے خریدی نہیں جا سکتیں۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کر دی اور شہزادی کی خواہش پر جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔